میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، میں بھی عافیت سے بہتر ہوں۔ حالیہ وقت میں کچھ ایسے گھٹنائیں گھٹیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ انسان کا دل لرز کے رہ گیا، دل ہال گیا کہ کل ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ ثقیل احمد خان صاحب کے مرحوم بیٹے ایان خان دنیا سے چلے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ہمیں جو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ مسئلہ ایان کا نہیں ہے، مسئلہ ایان کے بعد نسل کا ہے کہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا۔ کیوں آخر اس طرح سے آنے والی نسل، یہ جو موجودہ نسل ہے، اس طرح سے اپنے ساتھ اپنے زندگی کے کھلواڑ کیوں کر رہی ہے۔ ان کے بچے نے کیا کیا، سائٹ کیا، یا حادثاتی حالات ہوئے یا کچھ اور معاملے ہوئے، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوا، کیونکہ حقیقت صرف اس بچے کو پتہ ہے، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں۔ لیکن جو حالات بنے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے تعلقات مسجدوں سے، دین سے، ہماری اپنی تربیت گاہ سے، ہماری اپنی قرارگاہ سے نہیں ہے۔ ہم دلار میں، پیار میں اپنے بچوں کو تو 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے تو مسجد لے کر جاتے ہیں، لیکن جب ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو پڑھائی کا ایسا پریشر بچوں پر ڈالتے ہیں اور ایسا پریشر بچوں پہ بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر نہیں بنا، اگر یہ انجینئر نہیں بنا تو دنیا اس کی ختم ہے، دنیا اس کی اینڈ ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز کے بعد دنیا ہے ہی نہیں۔ نہ آئی ایس بن کے دنیا ہے، نہ آئی پی ایس بن کے دنیا ہے۔ ہم بچوں پہ اس کی اپنی مرضی کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے بچوں پہ اس کی اپنی خواہشات کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے اپنے امنگ کو، اس کے اپنے ارمان کو، اس کے اپنے سپنے کو چور دیتے ہیں، اور چور کر اپنی لات اس کے ارمان پر رکھ دیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے تمہیں، جو میں نہیں کہہ رہا اسے تمہیں نہیں کرنا ہے۔ بچوں کو ہم آزادی نہیں دے پاتے ہیں، بچوں کو اپنے سپنے دیکھنے کے لیے ان کو اپنا پنکھ لگانے کی ہمت نہیں دے پاتے ہیں کہ بیٹے تم اپنی زندگی میں اپنے اندر جو کلاکار بیٹھا ہے، اپنے اندر جو تمہاری صلاحیت ہے، اپنے اندر جو تمہاری اپنی سوچ ہے، اس کو اجاگر کرو۔ تم دیکھو کہ تمہارے اندر چل کے آ رہا ہے، تم سوچو تمہارے اندر چل کے آ رہا ہے۔ ان کے بچوں کی کتابوں کو دیکھنا، بچوں کے کپڑوں کو دیکھنا، بچوں کے پاکٹ منی پر دھیان دینا، بچوں کے موبائل پر دھیان دینا، یہ ضروری ہے، نہ کہ اس کی اپنی خواہشات کو چور دینا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ڈپریس کا شکار ہو رہے ہیں کہ فلاں نے 99 لایا، میرا 97 آ گیا، میرا 95 آ گیا۔ تمہارے باپ یہ تانا دیں گے کہ فلاں نے بھی تو محنت کیا اور فلاں نے بھی تو، اس کے گھر میں کوئی ایسٹ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غریب سے غریب بچہ 99 اور 95 لے کر آ جاتا ہے، اور امیر ترین لوگوں کا بچہ 95 لے کر آتا ہے۔ اب بچوں کو تانے سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کے گھر میں نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ کپڑے کا ٹھکانہ ہے، نہ پہننے کا ٹھکانہ ہے، اور اس نے 95 اور 97 اور 99 کراس کر لیا، اور تم کو میں نے سارا ایسٹ دیا، آکاش دیا، پتال دیا، اول دیا، گول دیا، سارا دیا، تم کو میں نے زندگی کی ساری سہولیت دی اور تم نے یہ کر دیا۔ یہ تانا بچوں کو ایسی اندر سے یوں کھا رہا ہے کہ امیجن نہیں ہے۔ دوسرے، ثقیل احمد خان صاحب کی بیٹی کا ایک کلپ میں نے سنا، وہ جو اس نے انگلش کے کو ٹرانسلیٹ کر کے ہندی میں جو پڑھا ہے، نظم ہے یا شعر ہے، وہ بھی اس بچے کے اندر ایک خلا بن رہا تھا جس کی وجہ سے اس مصرے کو اس نے پڑھا ہے۔ آخر اس طرح کے بچے کے سوچ، ایسے سوچ اپنے قوم کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں کیوں ہو رہی ہے، اس پر دھیان دینا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں پہ اپنی مرضی نہ تھوپیں، ہم اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر آئیں، ہم اپنے بچوں کو تربیت گاہ بھیجیں۔ ہمارے مسجدوں کے اندر تربیت گاہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے مسجد کے اندر تعلیم تعلم کا کوئی نظام نہیں ہے، مدرسے کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، بستی کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، بستی کے اندر ان کے کھیلنے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، تو بچے ڈپریس ہوں گے۔ ہم بچوں کے لیے اپنے دینی ادارے کے اندر دروازہ کھولیں۔ بچے 10 منٹ کے لیے ہی صحیح، بچے آدھے گھنٹے کے لیے صحیح، بچے 1 گھنٹے کے لیے صحیح، ایک بڑا نظام ہمیں ملتا ہے، جمعے کے دن کا نظام ملتا ہے۔ ایران توران کرنے سے بہتر ہے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے اس طرح کی تربیت گاہ، ابھی ہمیں 45 منٹ ملتا ہے، 45 منٹ کو 1 گھنٹہ کریں، اور 1 گھنٹہ کر کے آنے والی نسل کو ان کی اپنی ذمہ داری کا،
और उनको अपनी صلاحیت کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کا جو صلاحیت ان کے اندر ہے، اگر ایک بچے کے اندر کھیلنے کی صلاحیت ہے، اور ایک بچے کے آج کے ڈیٹ میں کھیل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ بچے کھیل نہیں سکتے ہیں، صبح اسکول جاتے ہیں، شام کوچنگ جاتے ہیں، رات اسٹڈی کرتے ہیں، بچوں کے اندر کھیلنے کا، بچوں کے اندر کھلواڑ کا کوئی نظام نہیں ہے، اور کوئی اسپورٹس گراؤنڈ ہم نہیں بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہم 2-3 کروڑ 4 کروڑ کا مکان بنا کے اپنے بچوں کو اس میں قید کر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. بچوں کو شام کا وقت ان کے کھیلنے کا وقت ہے، بچوں کی صلاحیت، کھیل کی صلاحیت ان کی ضائع ہو کے نیند کے آغوش میں رہ کے بچے اسٹڈی کر رہے ہیں. ان تمام وجہوں کی وجہ سے ہی ہمارے بچے آج ڈپریس ہو رہے ہیں. بچوں کو آزادی دیں، بچوں کو کھیلنے کی آزادی دیں، بچوں کو پڑھنے کی آزادی دیں، بچوں کے اندر ان کو اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی اور اپنی صلاحیت کو کھولنے کی اور اپنی صلاحیت کے اندر جینے کی طاقت دیں. بچوں کے اندر اس طرح کا کسی طرح کی کوئی اس کے اندر پریشر نہ بنائے، بچوں کے اندر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں بنائے، ورنہ ہماری آنے والی نسل برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. ہاں، ان کی تربیت کا خیال ضرور رکھیں.